والصلاة والسلام على سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ اس سال عنایت فرمایا، جو بڑی سعادتوں اور رحمتوں کا حامل ہے۔ آپ تمام حضرات و خواتین کو اس ناچیز کی جانب سے ماہ رمضان کی مبارکبادی قبول ہو۔ رب ذوالجلال کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے اور جس کی تفسیر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15واں پارہ ہے، اور بنی اسرائیل یہ سورہ نمبر 17 ہے اور اس کی 15 نمبر کی آیت ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے، من اہتدی، جو بھی ہدایت حاصل کیا، فإنما یہتدی لنفسہ، وہ خود کے لیے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہدایت حاصل کرتا ہے اس ہدایت کی وجہ سے اس کا ہی نفع ہے۔ ایسا نہیں کہ بندے ہدایت پاتے ہیں تو مولا کی عظمت میں چار چاند لگ جاتے ہیں یا اللہ کی کبریائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ پروردگار کبریائی والا تھا، اب بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کی عظمتیں ازلی ہیں، اب بھی ہیں، ابدی ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ تو ہماری عبادت یا ہمارے تقوی یا ہمارے ہدایت یافتہ ہونے سے اللہ تعالیٰ کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اور نہ اللہ کی شان میں کچھ بڑائی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ من اہتدی، جو بھی ہدایت پائے گا، فإنما یہتدی لنفسہ، یقیناً وہ تو بس اپنے لیے ہی ہدایت پاتا ہے۔ ومن ضل، اور جو بھٹک جاتا ہے، فإنما یضل علیہا، تو وہ بھٹک کر اپنا ہی برا کر لیتا ہے۔ نہ کسی کے صحیح راستے پہ چلنے سے اللہ کا کوئی فائدہ ہے، نہ کسی کے بھٹک جانے سے اللہ کا کوئی نقصان ہے۔ فائدے میں بھی انسان ہے، نقصان میں بھی انسان ہے، اور پروردگار کی ذات فائدے اور نقصان کے قبول کرنے سے منزہ ہے۔ پروردگار عالم کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ جب کوئی چیز فائدہ دیتی ہے تو ہم اس چیز کے محتاج ہو گئے، اور وہ فائدہ دینے والی چیز ہمیں نہ ملی تو ہم محروم ہو جائیں گے۔ مثلا علم سے ہم کو فائدہ ہے، اگر علم نہ ملے تو ہم علم سے محروم ہو گئے۔ پروردگار عالم کا معاملہ ایسا نہیں ہے، کوئی چیز اسے ملتی نہیں ہے، بلکہ اس کی جتنی صفات ہیں وہ قائم بذات ہیں، ہمیشہ سے اس کی صفات تھیں، ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اس کی صفات ازلیہ ہیں، ابدیہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں
نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کوئی گھٹاؤ ہوتا ہے۔ تو زیادتی اور نقصان، بڑھنے اور گھٹنے سے مولا تعالیٰ کی صفات منزہ ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر گنہگار بوجھ اٹھانے والا ہے۔ بوجھ اٹھانے والے کو اللہ تعالیٰ نے وازرہ کہا ہے، اور یہ وازرۃ مؤنث ہے کیونکہ یہ نفس کی صفت ہے۔ موصوف مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث ہی آتی ہے، تو نفس چونکہ عربی زبان میں لفظ مؤنث ہے اس لیے اس کی صفت وازرۃ یہ بھی مؤنث آئی۔ ولا تزر وازرہ وزر اخرى، دوسرے انسان کا بوجھ یہ انسان نہیں اٹھائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر زید نے قتل کیا ہے تو بکر کو سزا نہیں دی جائے گی، جناب الف نے زنا کیا ہے تو جناب با کو اس کی سزا نہیں دی جائے گی، یا مسٹر یہ نے چوری کی ہے تو مسٹر بی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ دنیا میں جب ہم انصاف کو قائم رکھنا چاہتے ہیں مگر کبھی دنیا کے حاکموں سے، قاضیوں سے غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے وہ مجرم کو غلطی سے چھوڑ دیتے ہیں اور بے گناہ انسان کو سزا دے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسی بے خبری سے پاک ہے، تو اس کی بارگاہ میں کوئی بے گناہ انسان عذاب نہیں دیا جائے گا، اور گنہگار انسان جھوٹ بول کر چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ البتہ مولا اپنے فضل سے کسی گنہگار کو معاف کر دے تو یہ اس کا کرم ہے، تو یہ ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ بعض شریر کافروں نے کہا مسلمانوں سے کہ تم گناہ کرنے سے ڈرتے کیوں؟ ارے تمہاری عمر ہے، تمہاری جوانی ہے، کرو گناہ۔ جب کوئی مومن کہہ دے کہ کیسے میں گناہ کروں، قیامت کے دن میں یہ عذاب کیسے برداشت کروں گا، تو جواب دیتے کہ تم برداشت نہیں کریں گے تو ہم آ کے تمہارا عذاب ہم سہ لیں گے، تمہاری سزا ہم اپنے سر لے لیں گے، اور اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ اس کو چھوڑ دے، اسے جو سزا دینا ہے وہ مجھے دے دے۔ تو یہ شرارت تھی ان کی، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایک کا بوجھ دوسرا اٹھانے والا نہیں، جس نے گناہ کیا ہے اسی کو سزا ملے گی۔ وما كنا معذبین، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، پروردگار کہتا ہے کہ ہم عذاب نہیں دیتے، ہم کسی بھی قوم کو عذاب نہیں دیتے، حتیٰ نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم کسی رسول کو بھیج دیتے ہیں۔ جب تک پیغمبر کو بھیج کر ہمارا پیغام، ہمارے احکام نہیں پہنچاتے، اچانک ہم کسی قوم کو یا کسی بستی کو اجاڑتے نہیں، پہلے ہم پیغمبر کو بھیجتے ہیں، اور پیغمبر کی سچائی کے ثبوت میں ہم پیغمبر کو معجزات بھی دیتے ہیں۔ اتنا سب کچھ دیکھ کر کوئی ہٹ دھرم انکار کرتا ہے یا کوئی قوم انکار پر تل آتی ہے، تب جا کر ہم عذاب دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی قریے کو مٹا دینا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں، امرنا مترفیہ، تو اس قریے یا شہر کے جو آرام پسند لوگ ہیں ان کو ہم حکم دیتے ہیں۔ یہ آرام پسند، آرام میں رہنے والا، نفیس کھانا، نرم بچھونے کا طلبگار، لگژوریس لائف گزارنے والا، اسے عربی میں کہتے ہیں مترف، یعنی نازک لوگ، یعنی مالدار۔ تو جو بڑے بڑے مالدار اور آرام سے زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، ہم انہیں حکم دے دیتے ہیں۔ کیا حکم دیتے ہیں؟ کہ یہ عمل کرو، وہ عمل کرو۔ آرام سے سونے والے کو ہم حکم دیتے ہیں کہ صبح جاگو، فجر کی نماز ادا کرو۔ ہمیشہ بھر پیٹ کھانے والے کو ہم حکم دیتے ہیں کہ روزہ رکھو۔
اور بخیلی کنجوسی سے سب کچھ دبا کے رکھنے والے کو ہم کہتے ہیں کہ تیری دولت میں 2.5% زکوٰۃ تجھ پر واجب ہے، وہ دے دے، تو یہ اس شریعت کے احکام ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احکام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء دنیا میں آئے، جو مرسلین دنیا میں آئے، ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعتوں کو نازل کیا۔ تو جب شریعت آتی ہے، احکام آتے ہیں، اور وہ احکام آرام پرستوں کو، مالداروں کو، نازک مزاجوں کو دیے جاتے ہیں، تو وہ کرتے کیا ہیں؟ فَفَسَقُوا، تو وہ گناہ کرتے ہیں، فسق کرتے ہیں، حکم پر عمل نہیں کرتے۔ حکم پر عمل نہ کرنا یہ گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا، کسی کا گھر تو جلایا نہیں۔ کسی کا گھر جلانا واقعی بڑا ظلم ہے، نماز چھوڑ دینا یہ کون سا چھوٹا ظلم ہے؟ جس پروردگار کا رزق تو کھا رہا ہے اور جس کی سپلائی کی گئی ہوا سے تو سانس لے کے زندہ ہے، وہ حکم دیتا ہے کہ اے میرے بندے نماز پڑھ، اور تو کہتا ہے نماز نہیں پڑھوں گا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو جب ہم کسی قریہ یا بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، جب ہم طے کر دیتے ہیں، تو یوں ہی کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے، کیونکہ یوں ہی کسی بستی کو ہلاک کر دیں گے تو ہماری حکمت تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لہٰذا ہم امرنا حکم دیتے ہیں مترفیہا، اس بستی کے نازک مزاجوں کو، ففسقوا فیہا، تو وہ نافرمانی کرتے ہیں بستی میں، فحق علیہ القول، تو اس بستی پر بات ثابت ہو جاتی، اب یہ بستی تباہی کے قابل ہو گئی ہے، کیونکہ اس بستی کے لوگ پیغمبر کی بات تسلیم نہیں کرتے۔ اس بستی کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے انہیں حکم دیا مگر انہوں نے اس حکم پر عمل نہیں کیا، اب عذاب ان کے لیے ثابت ہو گیا۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تب ہم اس شہر کو توڑ پھوڑ کے، برباد کر کے، اجاڑ کر رکھ دیتے۔ تو کسی بھی بستی کو اجاڑنے کے لیے ہمارے پاس یہ طریقہ ہے کہ ہم پہلے رسول کو بھیجتے ہیں، اپنے احکام کو نازل کرتے ہیں، جب قوم نافرمانی کرتی ہے تب اس بستی کو ہم اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح علیہ السلام کے بعد بہت سی بستیوں کو ہم مٹا کے رکھ دیا۔ کم، یہ کم خبریہ ہے جو کثرت کو بتانے کے لیے ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، کتنے ہی قومیں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، مٹا دیا۔ من بعد نوح، نوح علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام کے بعد کتنے انبیاء دنیا میں آئے، انہوں نے شریعتوں کو پیش کیا، رب کے احکام کو پیش کیا، مگر قوم نے انکار کیا تو ہم نے مٹا دیا اس قوم کو۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اے پیارے مصطفیٰ، آپ کا رب وہی کافی ہے، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا، خبیرم بصیرا، خبر رکھنے والا، دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آ کر اسے خبر دے دے، اور وہ بصیر ہے، کوئی دیکھ کر اس کو بتائے، ایسا نہیں، وہ خود ہی دیکھ رہا ہے، خود ہی جان رہا ہے، خبیر بھی ہے وہ، بصیر بھی ہے۔ تو دونوں کا مطلب ایک ہے، خبر رکھنے والا دیکھے گا، دیکھنے والا خبر رکھے گا، نہیں، کچھ فرق بھی ہے۔ بعض چیزوں کی ہم خبر رکھتے ہیں مگر نہیں جانتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو خبر رکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ ہے مگر کعبے کو دیکھا نہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کعبے کو دیکھا ہے مگر انہیں پتہ نہیں کہ یہ کعبہ ہے، جیسے بے شعور بچہ ہے یا ایسا آدمی جس کی دماغی حالت صحیح نہیں ہے،
وہ کعبے کو دیکھتا ہے مگر نہیں سمجھتا کہ یہی کعبہ ہے. تو ہر دیکھنے والا جاننے والا نہیں ہوتا، ہر جاننے والا دیکھنے والا نہیں ہوتا. یہ دو مستقل صفتیں ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں اسم بیان کیے، وہ خبیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے. تو کفا کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خبیر ہے تو وہ خود ہی خبر رکھتا ہے، کسی کے بتانے کا وہ محتاج نہیں ہے. وہ بصیر ہے، وہ خود ہی دیکھ رہا ہے، کوئی آ کر اسے دکھائے ایسا نہیں ہے. من کان یرید العاجلہ، جو شخص دنیا کا طلبگار ہوگا، دنیا کا نام ہے العاجلہ، اور آخرت کا نام تو ہے ہی الآخرہ. عاجلتن کا معنی جلدی آ جانے والی، اور آخرتن کا معنی بعد میں آنے والی. جو دنیا چاہے گا، دنیا کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر العاجلہ رکھا ہے. یہ العاجلہ دنیا کی صفت ہے. یہ دنیا جلدی آ گئی. ہر ایک کو پہلے دنیا ملتی ہے، بعد ہی تو آخرت ملتی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ پیدا ہی نہیں ہوا، دنیا دیکھا ہی نہیں، خبر میں چلا گیا. کم از کم اسے پیدا ہو کر ایک سانس تو لینا ہی پڑتا ہے، تبھی وہ زندہ کہلائے گا. اگر پیدائش کے پہلے ہی ماں کے شکم میں موت آ گئی تو اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جاتا جو زندے کے ساتھ کیا جاتا ہے. یعنی اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے، اور اس کو غسل دینا یہ بھی لازمی نہیں ہے. تو یہ ایک بچہ پیدا ہوا، یہ ایک سانس لیا، ماں کے شکم سے نکلنے کے بعد زندہ رہا تو اس کا شمار زندوں میں ہے. تو یہ دنیا عاجلہ ہے، جلدی آ جانے والی ہے. اور عاجلہ کا معنی جلدی آنے والی، یہ ایک معنی ہے. جلدی مٹ جانے والی وہ معنی بھی اسی میں ہے، کیونکہ عاجلہ اس کا معنی اتت عاجلتاً، پھر انتہت عاجلتاً، جلدی آئی جلدی ختم ہو گئی. تو یہ جلدی ختم ہونے والی زندگی، اسے جو طلب کرتا ہے کہ مجھے دنیا ہونا، پروردگار کہتا ہے عجلنا لہو فیہا، ہم جلدی دے دیتے ہیں اسے. کوئی دنیا ہی میں نعمتوں کو چاہتا ہے، دنیا ہی میں ثواب کو چاہتا ہے، تو ہم اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، جلدی ہی دے دیتے ہیں. ما نشاء، جو ہم چاہتے وہی دیتے ہیں. لمن نرید، جس کو ہم دینا چاہے اسی کو دیتے ہیں. یعنی دنیا کے طلبگار تو بے شمار ہیں، دنیا کے ہر طلبگار کو دنیا نہیں دی جاتی. ہم جسے چاہتے اسے دنیا دے دیتے ہیں. ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے بعد ہم اس کے لیے جہنم کو مقرر کر دیتے ہیں. دنیا میں جو تجھے ملنا تھا مل گیا. اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اچھی چیزیں تمہاری دنیاوی زندگی میں لے چلے، آج تمہیں کچھ نہیں ملے گا. فالیوم تجزون عذاب الہون، اور آج تو تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. تو یہاں بھی وہی مفہوم پیش کیا گیا ہے کہ جو دنیا کا مرید ہوگا، دنیا کا طلبگار ہوگا، پروردگار اسے دنیا دے دے گا. مگر یہ معاملہ بھی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے. پروردگار جو بھی کرتا ہے کسی مجبوری یا کسی دباؤ میں آ کر نہیں. اسی لیے فرمایا ما نشاء، جسے ہم دینا چاہیں جلدی اسی کو دیتے ہیں، اور جتنا دینا چاہیں اتنا ہی ہم دیتے ہیں. ما نشاء، جتنا ہم دینا چاہیں. لمن نرید، جس کو ہم چاہیں. پھر آخر اس کا انجام کیا ہے؟ دنیا کے طلبکار کا، جو دنیا کا طالب ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ایک مدت میں دنیا ختم ہوتی ہے تو سیدھے وہ جہنم میں جاتا ہے. یصلاھا، وہ جہنم میں گھسے گا. مذموما مدحورا، بے عزت ہو کر، مدحورا، رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر. یعنی برا، مذموم کا معنی ہے برا، مدحور
بے عزت، تو جہنم میں جانے والا کوئی بھی شخص قابل تعریف نہیں۔ کسی جہنمی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ بڑا نیک انسان تھا، کیا کریں جہنم میں غلطی سے چلے گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو جو بھی جہنم میں جائے گا وہ مذموم ہے۔ جب جہنم میں جانے والا مذموم، تو جنت میں جانے والا کون ہے؟ وہ محمود ہے، وہ حمد کے تعریف کے قابل ہے۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جو آخرت کو طلب کرے گا، دنیا طلب کرنے والے کا انجام تو بتا دیا گیا، اب رہی آخرت۔ آخرت کے بارے میں فرمایا ومن اراد الآخرۃ، جو آخرت چاہے گا، وسعی لہا سعیہا، اور آخرت کے لیے کوشش کرے گا۔ تو آخرت کے لیے بھی کوشش ضروری ہے۔ وہاں پر کوئی صاحب یہ کہہ کر خود کو دھوکہ نہ دے کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، لہٰذا جتنے عمل مجھ سے ہو جانے دو۔ واقعی اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا تبھی آپ عمل کریں گے، مگر آپ کی کوشش اس کا بھی کوئی مقام ہے۔ جب حرکت ہی نہیں ہوتی تو برکت ہوگی کہاں؟ تو برکت کے لیے حرکت کا ہونا لازمی ہے، رب کے کرم کے لیے تمہاری کوشش کا ہونا لازمی ہے۔ تو جو آخرت کو چاہے گا اور آخرت کے لیے کوشش کرے گا، سعی لہا، لہا کا مطلب کہ آخرت کے لیے کوشش کرے گا، وہو مومن، جبکہ وہ مومن بھی رہے، کیونکہ ایمان ہی عمل کی مقبولیت کی وجہ ہے۔ اگر کوئی مومن نہیں ہے، عمل اچھے کر رہا ہے، تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو وہی لوگ ہیں جن کی کوشش قابل قبول ہے۔ کوئی بھی بندہ جب آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے تو پروردگار عالم اس بندے کا شکر فرماتا ہے۔ تو یہاں شکر کا مطلب وہ نہیں جو شکر کا عام طور پر معنی لیا جاتا ہے، کوئی نعمت دے ہم کو اور ہم اس کا شکریہ ادا کر دیں۔ اب یہاں پر اللہ کا نام شاکر ہے اور بندے کا عمل، بندے کی کوشش مشکور ہے، یعنی پروردگار عالم اپنے بندے کی کوشش کی قدر فرماتا ہے۔ کلن نمد، ہر ایک کی ہم مدد کرتے ہیں۔ کلن نمد، ہر ایک کی ہم مدد کر رہے ہیں، پروردگار کہہ رہا ہے۔ ہاؤلائی و ہاؤلائی، ہاؤلائی ان لوگوں کی، و ہاؤلائی اور ان لوگوں کی بھی، یعنی دنیا کے طلبگاروں کی بھی ہم مدد کرتے ہیں، آخرت کے طلبگاروں کی بھی ہم مدد کرتے ہیں۔ جو دنیا کے طلبگار ہیں انہیں ہم دنیا دے دیتے ہیں، جو آخرت کے طلبگار ہیں انہیں ہم آخرت دے دیتے ہیں۔ من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا سے ہر ایک کو ملتا ہی ہے، کوئی رب کی عطا سے محروم نہیں رہتا۔ دنیا پرست دنیا طلب کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کو اتنی دنیا ملتی ہے جبکہ وہ نافرمانی بھی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، غلط راستے پر ہے، اسے دنیا مل گئی، اللہ نے کہا اس نے چاہا ہم نے دے دیا، مگر دنیا اس کی اس دنیا ہی میں رہے گی، آخرت میں اس کی دنیا اسے کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے دونوں کی مدد ہوتی ہے۔ ہاولائی و ہاولائی، دو بار یہ لفظ آیا ہے۔ ہاولائی ہاذا کی جمع ہے، ہاذا ہاذانی ہاولائی۔ تو ہاولائی کا مطلب ہاولائی الذین یطلبون الدنیا، یہ لوگ جو دنیا طلب کرتے ہیں، اور دوسرا ہاولائی الذین یطلبون الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کو طلب کرتے ہیں۔ دونوں کی ہم مدد کرتے ہیں۔ من عطاء ربک، تمہارے رب کی عطا سے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، تمہارے رب کی عطا تو محظورا، رکنے والی نہیں ہے۔ رب کرم کرتا ہے تو ایسا کرتا ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ اہل کفر کو بھی سرفراز کر دیتا ہے۔ بارش ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ جو آخرت کو طلب کرے گا اسی کے گھر میں بارش ہوگی اور جو منکر آخرت ہے اس کے گھر میں بارش نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔
تیرے رب کا کرم عام ہے، تیرے رب کی نوازش عام ہے، لہذا تیرے رب کی عطا کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو ان آیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو آخرت کے طلبگار ہیں وہ بڑے عقل مند ہیں، اور جو دنیا کے طلبگار ہیں وہ اتنے بد دماغ ہیں کہ دنیا جیسی معمولی چیز ہی کو انہوں نے اپنا مقصد بنا لیا، مگر دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ انظر، اے میرے نبی ذرا دیکھیے، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کس طرح ہم نے ایک کو دوسرے پہ فضیلت دی ہے، بعضهم علی بعض، لوگوں میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ دیکھو کس کو ہم کیا کیا دیتے ہیں، ہماری نوازشوں کو دیکھو، خود میں بھی دیکھو، اوروں میں بھی دیکھو۔ پھر اللہ نے کہا وَلَلْآخِرَةُ، اور یقیناً آخرت جو ہے، دنیا میں ہم ایک کو دوسرے پہ برتری دیتے ہیں، کوئی لکھ پتی ہوتا ہے، کوئی کروڑ پتی ہوتا ہے، کسی کے پاس 1000، کسی کے پاس 100، کسی کے پاس ایک نوٹ بھی نہیں رہتا، تو ہر ایک کو ہم نے الگ الگ رکھا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ، آخرت کا معاملہ اکبر درجات، آخرت کے درجہ اور بڑے ہوں گے، وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور آخرت میں تو بہت بڑھ کر فضیلت دی جائے گی۔ یعنی دنیا کے اندر کوئی زیادہ فائدے میں ہے، کوئی نقصان میں ہے، اس کا پتہ تو چل جاتا ہے۔ آخرت میں تو معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں، بلکہ آخرت میں درجات دیے جائیں گے اور فضیلتیں دی جائیں گی۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اے میرے بندے سن، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو مت مان، دوسرے معبود کو دل میں مت لیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر تو ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ تیرا بھی معبود ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا وہ معبود ہے، یہ بات اگر نہیں مانے گا، اللہ کے سوا بھی کسی اور کو معبود مان لے گا، تو تیرا انجام کیا ہوگا؟ فَتَقْعُدَ، تو بیٹھ جائے گا، یعنی دب کر رہ جائے گا، مذموما مخذولا، ایسا کہ تو رسوا ہو جائے گا، شرمندہ ہو جائے گا، بے آبرو ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ مان۔ اللہ تعالیٰ معبود حقیقی ہے، پروردگار عالم کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اور یہی کلمہ اگلے پیغمبروں نے بھی اپنی امتوں کو پڑھوایا، پیغمبروں کے بیانات قرآن میں ہیں۔ پیغمبر اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کا غیر تو تمہارا معبود نہیں ہے۔ تو اگر تم شرک کرو گے تو پھر انجام کیا ہوگا؟ تم ذلیل ہو کر بیٹھ جاؤ گے، مخذول ہو کر، یعنی بے سہارا ہو کر بیٹھ جاؤ گے، تمہارا کوئی سہارا نہیں رہے گا، کیونکہ آخرت کے دن مشرکین کے لیے رحمت و مغفرت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو سورہ بنی اسرائیل کا یہ دوسرا رکوع ختم ہوا۔ آئندہ کی محفل میں تیسرے رکوع کی پہلی آیت کی تلاوت کی جائے گی۔ اب دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم، ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، محشر کے دن ہم سب کو پیارے آقا مدنی داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.